زندگی کو خوشگوار بنانے کا قرآنی اور نبوی طریقہ نکات کی صورت میں بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ آج کی یہ تقریب جہاں خوشی اور محبت کی تقریب ہے، اس سے بڑھ کر یہ ایک عبادت کی تقریب ہے۔ عبادت اس لیے کہ نکاح کرنا اور نکاح کروانا یہ اللہ رب العالمین کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی صورت میں ہمیں زندگی سے متعلق مکمل تعلیمات دی ہیں۔ زندگی کا کوئی دائرہ اور کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ دین میں اس کے لیے رہنمائی موجود نہ ہو۔ دین کے مطابق عمل ہوگا، اس کا نتیجہ دنیا میں اللہ کی رحمت، اطمینان، سکون، عزت، وقار کی صورت میں حاصل ہوگا، اور یہ سبب ہوگا اخروی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا۔ آپ مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں، نماز آپ نے ادا کی ہے، قلبی سکون اور اطمینان محسوس کر رہے ہیں، یہ نماز کی برکت ہے، مسجد کے ماحول کا اثر ہے۔ اسی طرح جس دائرے میں بھی دین کے مطابق عمل ہوگا، وہاں پر یہی قلبی اطمینان نصیب ہوگا۔ نکاح وہ قانونی عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں خاندان بنتا ہے۔ ابھی آپ نے الفاظ سن لیے، ان الفاظ کی ادائیگی پر ایک نیا خاندان، ایک نیا جوڑا وجود میں آ گیا۔ خاندان انسان کی امتیازی خصوصیت ہے۔ توالد تناسل جانداروں میں موجود ہے، لیکن ان کے ہاں صورت یہ ہے کہ بچہ اس وقت تک ماں کے ساتھ رہتا ہے جب تک اپنی خوراک خود لینے پر قادر نہ ہو، اور جب وہ اپنی خوراک خود لینے پر قادر ہو جاتا ہے تو ماں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنے وجود میں بقا، تربیت اور شخصیت کے بننے میں اپنے والدین کا، اپنے خاندان کا محتاج ہے۔ اس کے بغیر اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ابتدا ہی سے انسان کو خاندان فراہم کیا جائے، تاکہ اس ماحول کے نتیجے میں اس کی تربیت اور پرورش ہو سکے۔ پہلا جوڑا جو وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا جوڑا سیدنا آدم اور حوا کے ذریعے آیا۔ یہ وہ واحد رشتہ ہے جو اللہ رب العالمین نے پہلے خود براہ راست قائم کیا، اور اس کے بعد اس کے حکم یعنی نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں، ان تمام رشتوں کی بنیاد میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ پہلے میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر ماں باپ، اولاد، بہن بھائی اور دیگر رشتے وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے اس کو الہامی رشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ رشتہ قانون کے ذریعے بنتا ہے۔ ابھی آپ نے وہ الفاظ سن لیے، ان الفاظ کی ادائیگی پر ایک نیا جوڑا، ایک نیا خاندان وجود میں آ گیا۔ جب تک یہ الفاظ ادا نہیں ہوئے تھے، تب تک یہ دلہا اور وہ دلہن دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، ان کے درمیان پردہ تھا۔ لیکن جب یہ الفاظ ادا ہو گئے تو ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد ان کے درمیان جو تعلق قائم ہوا، اس تعلق کو قرآن مجید نے ایک مثال اور تشبیہ کے ذریعے واضح کیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے۔ لباس سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ اہل علم نے اس کے متعدد نکات بیان کیے ہیں، چند میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ جس طرح جسم اور کپڑے کے درمیان تعلق ہے، تیسرا کوئی حائل نہیں ہے، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان تعلق ہوگا، تیسرا ان کی ازدواجی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ان کی مرضی، اپنی زندگی جیسے چاہے اختیار کرے۔ دوسری وجہ، کپڑے کا کام ہوتا ہے جسم کو چھپا کر رکھنا۔ اگر جسم پر عیب ہو، نشان ہو، تو دوسرا انسان بے خبر رہتا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہے۔
ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ رکھیں، اس کا اظہار کسی تیسرے کے سامنے کرنا گناہ کبیرہ اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تیسری وجہ، کپڑے کا کام ہوتا ہے جسم کو سردی، گرمی، گرد غبار سے محفوظ رکھے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ زندگی میں مشکل، پریشانی، تکلیف کا وقت آئے، دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور خیر خواہ بن جائے۔ چوتھی وجہ، کپڑے کا کام ہوتا ہے جسم کو خوبصورت انداز میں پیش کرے۔ انسان کپڑا نہ پہنے بدنما لگتا ہے، کپڑا پہنتا ہے اچھا نظر آتا ہے، پھر کپڑے میں اچھا کپڑا پہنے تو زیادہ اچھا نظر آتا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کا ذکر کہیں کریں تو اچھے الفاظ اور اچھے پیرائے میں کریں گے، خوبی کو نمایاں کریں گے، عیب کو چھپائیں گے۔ انسان اپنے کپڑے کا خیال رکھتا ہے، میلا ہونے نہیں دیتا ہے، لیکن میلا ہو جائے تو میلا ہونے کے بعد اس کو پھاڑتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے، لا تعلق نہیں رہتا ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ اس میل کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا خیال کریں، لیکن کسی ایک میں عیب پیدا ہو گیا تو دوسرا اس کو چھوڑے گا نہیں، لا تعلق نہیں رہے گا، بلکہ حکمت کے ساتھ اس عیب کو اس سے دور کر دے گا۔ انسان اور کپڑے کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ دن میں ساتھ، رات میں ساتھ، گھر میں ساتھ، باہر ساتھ، حتیٰ کہ قبر میں کفن کی صورت میں ساتھ ہوگا۔ یہ وفا کی مثال میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وفا والی زندگی اختیار کریں گے۔ انسان اپنے کپڑے سے اگر کچھ دیر کے لیے دور ہو جائے، انسان بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کا کپڑا اس کو مل نہ جائے۔ میاں بیوی کا جوڑا اللہ رب العالمین نے اس طرح بنایا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، اپنے تعلق کو درست رکھیں۔ انسان اپنا کپڑا جب درزی کو سینے کے لیے دیتا ہے تو جب تک وہ کپڑا درزی کے پاس ہے تو کپڑے کے بارے میں سب سے زیادہ خبر درزی کو ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب وہ کپڑا سینے کے بعد صاحب کپڑا اس کو پہن لیتا ہے تو پہننے کے بعد کپڑے کے بارے میں زیادہ خبر درزی کو نہیں بلکہ سب سے زیادہ خبر کپڑا پہننے والے کو ہوتا ہے۔ چھوٹا تو نہیں سی دیا، تنگ تو نہیں ہے، چپن تو نہیں محسوس کر رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب تک میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہوا تھا، دونوں ایک دوسرے کی مزاج سے نا واقف تھے، لیکن ایک دفعہ جب رشتہ قائم ہو گیا تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کا مزاج بخوبی معلوم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ تعلق میاں بیوی کے درمیان جس کو ایک جملے میں بیان کر دیا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے۔ جب جوڑا قائم ہو گیا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مرد کو اس کا ذمہ دار بنا دیا، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قیم ہے۔ قیم عربی میں نگران، نگہبان، ذمہ دار، منتظم کو کہتے ہیں، حکمران کو نہیں کہتے ہیں۔ مرد کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری، نمبر 1 اپنی بیوی کی حفاظت کرے، نمبر 2 اس کا خرچہ اٹھائے، نمبر 3 اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خیال رکھے۔ ان 3 کے بارے میں ہر شوہر سے قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا۔ کلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر ایک جواب دہ ہے، اور شوہر سے، بیوی اور بچوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ تو یہی سوال ہوں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی خود بھی گناہ اور نافرمانی کے
کام نہیں کرو گے، اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کی تربیت کرو کہ وہ بھی گناہ کے ماحول سے دور رہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی نماز پر قائم رہو، یعنی نیکی کے کام خود بھی کرو گے اور نیکی کے کام اپنے گھر والوں سے بھی کراؤ گے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ شوہر کی دوہری ذمہ داری ہے، اپنی بھی ذمہ داری ہے اور بیوی اور بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، لہذا شوہر ذمہ دار ہے۔ دوسری جانب بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و نصیحت وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون اس حال میں رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت اور اس کی رضا کے مطابق عمل کرے، شوہر کے مال اور بچوں کی نگہبانی اور حفاظت کرے، شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ آنے دے، شوہر کے گھر سے بغیر اس کی اجازت کے باہر نہ نکلے۔ جو خاتون ان باتوں پر عمل کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خوشخبری جنت کی دی ہے بلکہ مزید یہ فرمایا ہے کہ 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ بیوی کے حقوق شوہر پر اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو ایک تعلیم دی ہے، اگر وہ اس پر عمل کرے تو اپنی بیوی کے حقوق بحسن خوبی ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ بہتر سے مراد یہ ہے نرم رویہ، محبت، پیار، شفقت، درگزر کا رویہ رکھے۔ جو یہ رویہ رکھے گا وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے متعلق میرا تاکیدی حکم یاد رکھو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، تم نے اگر سیدھا کرنے کی کوشش کی توڑ دو گے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں طبعاً فطرتاً ٹیڑھ پن موجود ہے، وہ ایک حال میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، بھول چوک اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ گزارا کرو گے، گزارا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مؤمنہ بیوی سے اس کے کسی عیب کی وجہ سے بغض نہ رکھے، دوسری خوبیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ دنیا میں سوائے انبیاء کے کوئی بھی 100% کامل نہیں ہے، انسان مرکب خوبیوں اور کمزوریوں سے ہے، لہذا خوبیوں سے فائدہ اٹھانا، کمزوریوں کو نظر انداز کرنا، اس سے گھروں کے معاملات چلتے ہیں۔ اور جو پسلی کی مثال دی ہے اہل علم نے نکتہ یہ بیان کیا، پسلی دل کے قریب ہے، بازو کے سہارے یہ پسلی محفوظ ہے۔ بیوی بھی شوہر سے 2 چیزیں چاہتی ہے، دل سے محبت اور اس کی حفاظت ہمیشہ تابع رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم کھاتے اور پہنتے ہو اپنی بیویوں کو کھلاؤ اور پہناؤ، خبردار ان کے چہروں پر مت مارنا، ان کی برائی لوگوں کے سامنے مت بیان کرنا، ان کو گھروں سے نہ نکالنا۔ ہاں کبھی ناراضگی ہو جائے کمرے میں بستر الگ کر سکتے ہو، انسانی نفسیات کا خیال رکھا گیا ہے، بعض اوقات ناچاقی ناراضگی ہو جاتی ہے، طریقہ بتایا ہے کہ کمرے میں بستر الگ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی ہے کہ مار پیٹ کرو، گالم گلوچ کرو، طلاق دے دو، گھر سے نکالو، سسرال چھوڑ کے آؤ، وہ خود میں کے چلی جائے، ایک دوسری کی شکایتیں والدین بہن بھائیوں سے کرنے لگو، خبردار، اس کے نتیجے میں رشتہ خراب ہوتا ہے۔ اول تو یہ نوبت آنی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اتنا میٹھا رشتہ بنایا ہے، اس میں کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے تو ہمارے عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے رشتہ خراب اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے، رشتہ خراب اس وقت ہوتا ہے جب دونوں فریق ضد اور انا کی کیفیت میں آ جائیں کہ میں کیوں جھکوں، میں کیوں معافی مانگوں۔ یہ جو میں اور انا ہے اس کے نتیجے میں رشتہ خراب ہوتا ہے۔ تو اول تو یہ نوبت آنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے صحیح طریقہ یہ ہے
دونوں ایک دوسری کی بات کو سنیں سمجھے، جس کی غلطی اپنی اصلاح کر لے۔ نکتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میاں بیوی کی صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ جوڑا ایسا بنایا ہے، نہ اس میں کوئی ہارتا ہے اور نہ کوئی جیتتا ہے۔ جس کی غلطی اپنی اصلاح کر لے، خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرے۔ رشتے کے استحکام کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے 3 تعلیمات عطا کی ہیں۔ نمبر 1، تقوی۔ میاں بیوی اس بات کا احساس رکھیں کہ ہم دونوں اللہ کے حکم کے تحت اس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ ابھی قرآنی آیات پڑھی گئی، احادیث کی قرأت ہوئی ہے، گواہوں سے باقاعدہ گواہی لی گئی ہے، قول اور قرار ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اس پورے منظر کو اس وقت اللہ براہ راست دیکھ رہا ہے، اللہ کے نام پر یہ رشتہ قائم ہوا ہے، لہٰذا دونوں اللہ کی جانب سے دیے گئے احکام کی پابندی کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ دنیا میں شاید کوئی حساب نہ لے، لیکن اللہ نگہبان ہے، وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے، پھر قیامت کے دن سخت محاسبہ ہوگا۔ یہ ہے تقوی۔ دوسرا ہے عدل، جو حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کو بحسن خوبی ادا کیا جائے۔ تیسرا ہے احسان۔ احسان یہ ہے کہ حق سے زیادہ دو، اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ دیکھیے ہم لوگ صدقہ اور خیرات کے لیے مسجد، مدرسہ، غریب طالب علم، کوئی مستحق، کوئی ضرورت مند، اس کو تلاش کرتے ہیں، اس پر خرچہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، صدقے کا عمل ہے۔ اب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دینار اجر کے اعتبار سے وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے، لہٰذا اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ، غلطی ہو جائے درگزر سے کام لو۔ ان 3 باتوں پر اگر عمل ہوگا، تقوی، عدل، احسان، نتیجہ قرآن نے بیان کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرما رہا ہے یہ رشتے میں نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ فرما رہا ہے میں نے الفت اور محبت پیدا کی ہے۔ کیسی الفت محبت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم نرى للمتحابین مثل النکاح، ہم نے 2 باہم محبت کرنے والوں کے لیے میاں بیوی سے بہترین رشتہ اور بہترین جوڑا دنیا میں نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی الفت اور محبت میاں بیوی میں ہے، اس طرح کی الفت اور محبت دنیا کی کسی جوڑے اور کسی رشتے میں نہیں۔ یہ تمام باتیں تب جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل ہو رہا ہو۔ میاں بیوی اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے ان باتوں کی پابندی کرے۔ نمبر 1، دونوں ایک دوسرے کا مکمل احترام کرے، عزت کرے۔ نمبر 2، دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد رکھیں، شک اور وہم کو قریب نہ آنے دیں۔ نمبر 3، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں، تحفے تحائف کا تبادلہ کیا کریں، اچھے اور میٹھے الفاظ میں ایک دوسرے کو بلایا کریں۔ نمبر 4، گھر کے معاملات باہمی مشاورت سے طے کریں۔ ان 4 باتوں پر عمل ہوگا تو کبھی جھگڑا ہی نہ پیدا ہو۔ ان باتوں پر عمل کے نتیجے میں زندگی خوشگوار بنتی ہے۔ آخر میں بزرگوں سے گزارش اور نوجوانوں کو نصیحت، بزرگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جب کوئی بچی بہو بن کر ان کے گھر آتی ہے اس کو فوراً احتساب نہ کیا جائے، وہ نئے ماحول میں آ رہی ہے، ماں باپ کا ماحول اور ہوتا ہے، وہاں بچی ناز کے ساتھ رہتی ہے، والدین اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ مہمان بچی ہے، آج ہمارے پاس ہے، کل اپنے گھر چلی جائے گی۔ لیکن اب شادی کے بعد نئے ماحول میں ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ آ رہی ہے، لہٰذا اس کو موقع دے، اس کی ہر اچھی بات کی پر شاباشی دے، اس کی غلطی کو نظر انداز کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی تربیت کرے۔ آہستہ آہستہ نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، اپنے مقام اور ذمہ داری کو جان کر اپنے گھر کو سنبھال لے گی۔ نوجوانوں سے میری گزارش یہ ہے جس طرح شادی سے قبل اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں۔ ایک چھت کے نیچے رہنا ممکن نہیں ہے تو اڑوس پڑوس میں رہے، قریب
رہے مگر ساتھ رہے، خدمت کرے، دعا لے، ان کی رہنمائی میں زندگی گزاریں۔ اس طرح نئے جو رشتے قائم ہوئے ہیں، ساس ہے، سسر ہے، دیگر رشتے ہیں، عزت کرے، احترام کرے، خدمت کرے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے نظر انداز کرے، اپنے رشتے کو مستحکم کرے۔ بحیثیت بہو نئے مقام پر اپنا مقام بنانا چاہتی ہے تو میرے ان 5 باتوں کو یاد رکھے اور ان باتوں کے مطابق اپنی زندگی بنائے۔ نمبر 1، خدمت سے پریشان نہ ہو، شوہر کی خدمت، شوہر کے گھر والوں کی خدمت اجر اور ثواب کی نیت سے کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ اجر سے نوازے گا۔ نمبر 2، صبر کا رویہ رکھیں۔ اگر کبھی کسی جانب سے اونچ نیچ ہو بھی جائے، کبھی ساس کچھ کہہ دے، کبھی شوہر کچھ کہہ دے، نظر انداز کر دیں، اس کو دل پر نہ لیں، ترکی بترکی جواب نہ دیں، صبر کا رویہ اختیار کریں۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں رشتہ مستحکم بنتا ہے۔ نمبر 3، شکر کا رویہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے شوہر کو جو مالی حیثیت دی ہے، آپ کا شوہر جو کچھ کما کر کے لاتا ہے آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے اللہ اور تمہیں عطا کر دے گا۔ نمبر 4، قناعت کا رویہ رکھیں۔ قناعت یہ ہے کہ جو حیثیت اللہ نے آپ کو اور آپ کے شوہر کو دی ہے اسی پر آپ کو استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ دیگر لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ کبھی موازنہ اور مقابلہ نہ کریں کہ فلاں کے یہ جوڑے ہیں، فلاں کی یہ جیولری ہے، فلاں کا یہ انداز ہے، اس طرح کسی کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ نہ کریں۔ نمبر 5، سادگی کا رویہ رکھیں۔ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں، نگہبانی کریں، بلا وجہ فضول کاموں میں، اسراف میں اس کو خرچ نہ کریں۔ ان 5 باتوں پر جو خاتون عمل کرے گی انشاءاللہ تعالی اس کا گھر آباد رہے گا، خوشحال رہے گا، برکتوں سے مالا مال رہے گا، نہ صرف کی دنیا بلکہ اخروی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا سبب بن جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔